الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين آمنا بالله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
کے عید دا جہاڑا ولا ولا ول کے اندر آوے ای واسطے عید دا خیال ہے یہ الگ گال ہے تو عید ولا ولا اپنی رہ گئی ہے لیکن عید مناور والے ہمیشہ بدلتے رہے ہیں اللہ رب العزت کہیں کو 70 سال تک عید دا موقع دے دے کہیں کو 60 سال تک کہیں کو 100 سال تک بھی نہیں دے اور کہیں کو ایک دفعہ بھی موقع نہیں دے دے تو اللہ رب العزت دی ون ڈے جے تو جے جیتی موقع چلے عید الاضحیٰ دمانتی دے قربانی والی اور ادھر پس منظر ہے اللہ رب العزت نے حکم طریقہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پسندیدہ مال قربان کیا اٹھ ذبح کیتے ولا خواب دے وچ نہیں دے پہ جو کہنا اپنی پسندیدہ چیز ذبح کرو ولدے اٹھ ذبح کیتے ولا خواب دے اندر لکھا کہ اپنی پسندیدہ چیز ذبح کرو ابراہیم علیہ السلام نے غور کیتا اللہ رب العزت نے دل دے وچ سکیا کہ اپنی پسندیدہ اولاد قربان کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر کے سامنے تذکرہ کیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى میں نمرے دے وچ کیتم کہ میں تیر کو ذبح پیا کریں گا اور تسا کا سوچ تمہاری رائے کیا ہے تو فرمایا عرض کیتا یا ابت افعل ما تؤمر ابا زید تیرا اللہ رب العزت نے حکم دیتے حکم کو پورا جا کرو افعل ما تؤمر جو حکم ملے اس کو پورا کر چھوڑو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ نے جو حکم دیتے وہ حکم پورا کر چھوڑو باقی لے کچھ صبر کرا والی نبی چپے سو تو قرآن کریم بیان فرمے دے مقرر دی دیا ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر کو ذبح کرنے سے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین جنہیں میں نے دعائی تیار کی گئے اور اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی مبارک جھکا دی گئی گردن جھک گئی نادیناہ یا ابراہیم اسا آواز لاتوں سے سجوں سے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تسا اپنا خواب سچا کر دکھائے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
اسا انہیں اچھا بندہ دے دے رہا نیکی کرن والے لوگ ہوں. اصل دے اندر تہائی پتر کو قربان کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے آسانی کی تھی، اپنی رحمت دی بارش برسا دی تھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسماعیل علیہ السلام بجائے انہیں جو ذبح تھے اللہ رب العزت نے جنت کے وچ میں بھیڑا بھیجا کہ اونٹی قربانی کریں. اور قرآن کریم کے حوالے نے اللہ نے یہ سنت جاری کر لی تھی کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کی کرو ہر سال کو. اللہ فرمائیں گے کہ ایک قربانی کرتے متا سوچو پہ دل دے وچ کیسا بہت بڑا تیر مار دیتے، شاید اللہ رب العزت کو گوشت دیتے خون کی ضرورت ہے نہیں. اللہ فرمائے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کی ذات تک نہ خون پہنچتے نہ گوشت پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارے دلیں دے وچ کیا ہے؟ دلیں دے وچ اللہ رب العزت کی اگر رضا موجود ہے، دلیں دے اندر اگر اللہ رب العزت کی خوشنودی موجود ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا تک تمہارے دل دے اندر کیا چھپیا ہو یا نہیں پہنچتے. یہ واسطے فقہا لکھتے علماء لکھتے کہ اگر قربانی کریں دے ٹائم اجتماعی قربانی کے اندر اگر ایک بندے کی بھی نیت ریا دکھا لے دی ہوئے یا یہ نیت ہوئے جو سب گوشت سامنے، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ بندہ سارے کی قربانی کٹ کرے سکے. تو یہ واسطے قربانی دے ٹائم دل کے اندر نہ گوشت کی نیت ہوئے نہ ریا دکھالا ہوئے نہ کئی قسم کی کوئی نیت ہوئے، صرف اللہ رب العزت کو راضی کرا دی نیت ہوئے. اصل کے اندر یہ کہ بھئی دل کے اندر اپنے نفس کے اندر جیڑا بڑا شیطان چھپیا بیٹھے یہ شیطان کو ذبح کرو، اپنی انا کو توڑ دے اللہ کی رضا واسطے. باقی گوشت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری طرف سے والے والے رحمت ہے نعمت ہے فکلوا منها، جب میرے جانور ذبح کرنی تے میں تو وہی نہ گوشت ہوئی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، انہیں غریبیں کو بھی فقیریں کو بھی کھواؤ. تو گوشت یہ کوئی مقصد نہیں، مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے. مقصد ہے کہ جتنا شیطان کیا آگے ایک رستہ کیا ہے تو شیطان کے رستے کو چھوڑ دے کہ اللہ رب العزت کے رستے کی طرف رجوع کرنا.
قربانی کا اصل مقصد یہ ہے. حدیث پاک میں چندے کہ مدینے دے اندر دو جہاڑے مقرر ہیں جن میں حضور سے ہجرت کرتے آئے ہیں، جن اندر لوگ کھیلتے ہیں، لاگو لاگو نائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کرے دے تو صاحب؟ تو صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ ساڑھے پیو ڈانے کو لیے کہانی چل دی ہم دیئے کہ ایسا دو جہاڑے کھیل کود دے مقرر کرے دے سے، خوشی دے مقرر کرے دے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے انہیں دے مقابلے دے اندر تو آپ کو دو بے جہاڑے عطا فرمائے جنہیں ڈاڑے بہترین ہے. انہیں دے بچو ایک عید الفطر کے دوجہ عید الاضحیٰ. سنن ابن ماجہ دے اندر ہم دے کہ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے عرض کیتا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ای جاڑے اساکو کیا مل سے، اسا جو قربانی کروں ساکو کیا مل سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال میں بدلے ہیں ایک ہی مل سے. تو صحابہ نے عرض کیتا بکری دے وال، اٹھ دے وال، گاں دے وال ذرا مقدار دے اندر تھوڑے ہو جائیں لیکن جیڑی اون ہوندی ہے یہ تو بہت زیادہ ہوندی ہے. تو عرض کی تو نے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ بھیڑ ذبح کرے تو انہوں تے وال تو بہت زیادہ ہو جائیں، ان کی اون کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ ان کا جڑا ہر وال ہے ہر وال میں بدلے چوئی نیکی مل سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حدیث کے اندر ارشاد فرمائے من وجد سعة فلم يضحي، کہ جنہیں بندے کوئی وسعت ہوئے پئی، استطاعت ہوئے پئی، پیسہ پا ہوئے پیا، قربانی کر سکتے، فلم يضحي، طاقت ہونے کے باوجود بھی کئی بندے نے اگر قربانی نہیں کی تھی تو فرمایا فلا يقربن مصلانا، اے بندہ بالکل سبھی عیدگاہ لے پاسے منہ نہ پیا کرے. تو واسطے جڑے بندے دے کوئی استطاعت ہو گئے، طاقت ہو گئے تو انہیں واسطے واجب لکھے فقہا نے کہ وہ قربانی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حدیث دے ارشاد فرمائے ما عمل آدمی من عمل يوم النحر احب الى الله من اراق الدم. فرمایا انسان قربانی والی عید والے جہاڑے
جے جڑا وڈا نیک کم کرے، جے جڑی وڈی نیکی کرے، یہ سارے نیکے دے پچھوں اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ عید والے جا رہے، قربانی والے جا رہے، خون بہایا کرے، جانور ذبح کیا کرے۔ اگر جانور ذبح کیا کرے تو اللہ رب العزت کو سارے اعمال کے وچوں زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا۔ فرمایا قیامت والے آئے کہ جانور اپنے سینے کے عالم سے، اپنے گالے کے عالم سے انہیں جانور کے کھولے، انہیں کھولے کے عالم سے اللہ رب العزت انہیں پوری طور پہ انہیں کا بدلہ دیتے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ اور فرمایا جنہیں قربانی دے جانور کا خون کا قطرہ تلے ڈالے، اللہ رب العزت کی طرف تو قربانی دی قبولیت لے لے گی، اللہ کی رضا حاصل بھی لے گی۔ اور فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دل بنو، خوش دل کے قربانی کرو۔ اور فرمایا من ضحى طيبة نفسه، جیسے بندے قربانی کی تھی خوش کی تھے، عذاب نہ سمجھو کہ بھائی 3000 کی قربانی ہے، 40 دیے، 20 دیے، مفت کے پیسے میں سے ملا، خوش کی تھے۔ قربانی میں اجر و ثواب کی امید رکھے اس کہ بلا قربانی کی اس کانت لہو حجابا من النار، فرمایا کہ قربانی کے لیے قیامت والے جانے جہنم کے کوئی ڈھال ہٹے غصہ میں آگے سے۔ پہلے قربانی خوش دلی کے نال کرنی ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے واسطے کرنی ہے۔ اور حدیث پاک کو معلوم کی دے کہ جب میرے قربانی ذبح تمہار کوئے تو مالک کو چاہیے وہ سامنے کرے، قربانی کے ٹائم موجود ہو گئے۔ مستدرک کے حاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا فاطمہ قومی فاشہدی، کہ فاطمہ جتنا بڑی قربانی ذبح میں کی تھی وہ نہیں کرو، تیوانتے دیکھو فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ۔ فرمایا ہر قطرہ میرا خون کا تلے جاتے ہوں، ہر قطرے کے تلے اللہ رب العزت گناہ کی مغفرت کرنے سے۔ اور فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ہے یا جب خون ہے، گوشت ہے، جو کچھ بھی ہے، قیامت والے آئے 70 گنا زیادہ ایک وزن کی طرح سے۔
70 گنا زیادہ ثواب ملتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ اے جی فضیلت تسا بیان کی ہے کہ صرف حضور کے گھر والے واسطے ہے یا پوری امت واسطے ہے؟ تو حضور نے فرمایا آل محمد واسطے بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمان واسطے بھی ہے. صحیح واسطے جتنا جانور کی ضرورت ہے قربانی کرنے والے کو چاہیے جانور دے ذبح دے گئے موجود ہو گئے. لیکن مقصد اصل چیز جو ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہے. قربانی واسطے علماء نے لکھے کہ ترے جانے تک قربانی کر سکتے ہیں. پہلے جانے دوسرے جانے تیسرے جانے انہیں بعد وقت ختم کی دیا. انہیں قربانی فقہاء نے لکھے ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب استطاعت دوتے فرض ہے. بعض دوتے فرض کیا نہیں اگر کوئی پاگل ہے وہ دوتے بھی فرض کیا نہیں اگر کوئی غریب ہے وہ دوتے بھی فرض کیا نہیں. لیکن یہ عاقل بالغ صاحب استطاعت جن کو قدرت ہے طاقت ہے انہیں دوتے فرض ہے تو قربانی کرنی چاہیے. بڑی چیز یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا جانور تلاش کرنا چاہیے. اگر اجتماعی قربانی کے اندر حصہ ہو گئے تو بندہ کوشش کرے کہ متقی لوگوں کو شامل کرے. نمازی پرہیزگار اللہ کی رضا سامنے رکھنے والا بندہ ان کو اپنی قربانی کے اندر شامل کیا ہے. اگر خدا نخواستہ کئی قسم کا کوئی فاسق بندہ ہے اعلانیہ گناہگار ہے تو انہیں بندے قربانی کرنے کی اجازت کیا نہیں. اگر کوئی خدا نخواستہ سود خور ہے انہیں بندے قربانی کرنے کی اجازت کیا نہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے انہیں گاڑیوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فضیلت کے لیے قرآن بھی وہ سنیے ہوئے مولانا صاحب کو. سب تو بڑی چیز ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث کی گاہ دے مومن دے سامنے آئیے تو وہ یہ کہنے درادا کہ میرے تے فرض ہے یا کہنے مومن
دی نشانی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم دے سر جھکا رہا ہے. جی قرآن مجید اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ بیان فرمائے تو قربانی حضرت اسماعیل کو ذبح کروا سے لکھا ہے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کو جہاں بیان فرمایا نا تو وہ کیوں لفظ نہ بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین کہ انہیں کو نہیں کیوں پترا نے میرے کو اپنی گردن جھکا دی میرے حکم کو تسلیم کر گیا. انہوں نے نہ والد نے سوچے کہ بھئی میں کیا کرے جا گیا نہ پتر نے سوچے کہ میں کیا کریں گی. والد نے جو آگے میں آپ بیٹھیں گے تو زبان کرے جا گیا تو پتر نے فوراً آگے ابا نہیں جی میں حکم دیتا کہ وہ پورا کرو. تب مومن بندہ وہ بھی یہ مومن ہوتا کرے یہ انہیں نشانی ہو گیا کہ اللہ نے حکم دے تو اسے جھکا دینے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو قربانی رکھنے دی طاقت دیتی ہے چاہے فرض نہیں دی پئی اگر استطاعت موجود ہے تو بلا بھی قربانی رکھنی چاہیے. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کینے تھے آپ ہر سال قربانی کرنے سے وہ دہرایا ہوئے تھے. تو سبق کیا ملتا پیا ہوئے سبق یہ ملتا پیا ہوئے کہ انہیں بھی اللہ نے کچھ جھوٹ بولو اور اللہ نے ہر حکم دے کے جھوٹ بولو یعنی کہ صرف قربانی والے حکم دے کے جھوٹ بولو. اطاعت ہی چیز کرنا ہے عشق ہی چیز کرنا ہے کہ مومن یہ کہنی اللہ ہے کہ میرے اتفاق ہے یا نہیں. اگر اللہ نے طاقت بھی نہیں قربانی رکھنا دی تو مومن بندہ بغیر سوچے سمجھے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی طرح اپنے سر جھکا دیا کہ اللہ کا حکم ایک میں پورا کر لے. بس آج جہاں کے اندر نماز پڑھنا بڑی عبادت نہیں. آج کے جہاں کے اندر سب تو بڑی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سب تو زیادہ پسندیدہ کام وہ جانور کا خون بنا ہے. تو یہ واسطے میرے بزرگوں اللہ نے جن کو طاقت عطا فرمائی ہے قربانی رکھ دی وہ اپنا سر حضرت اسماعیل ابراہیم کی چھپا ہے خدا رہے اور اللہ جناب محبت کی گواہی پیش کرتے ہوئے کہ اللہ سے دینا بڑا محبت کرے گا. قربانی کا بنیادی مقصد بھی ہو کہ اللہ کے بندہ جھوٹ بنے. بس جی جانور رحمت کے اللہ نے حکم نہیں بجا کوئی اللہ نے جانور انسان کو تو زیادہ طاقتور ہوں گے. انسان کو اگر ٹکر مارے تو انسان مار بھی سکتے لیکن جانور جھوٹ میں دے انسان دے کو کیوں اپنی گردن بھی پیش کی تھی پیا ہوں گے کیوں جو کو اللہ کا حکم دے کہتے ہیں انسان بھی اطاعت کرنی انسان کا تو جھکنے. تو یہ واسطے میرے بزرگوں اگر جانور ہی جہاں کے اندر اللہ کے کو جھوٹ گیا اللہ نے اگر دیکھو میرے کو طاقت دی دی ہے تو مجھے میں بھی جھوٹ بولوں اللہ کے حکم دے مجھے اطاعت کر لی کیونکہ اللہ کا پسندیدہ عمل آئے جہاں کے اندر خون وہاں ہے. باقی قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات پر نہ خون پہنچے نہ گوشت پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل صرف تقوی پہنچے بس ولکن ینالہ التقوی منکم تقوی کی طرف رجوع پہنچے بس بھی کوئی نہیں پہنچا. اللہ کی ذات کو ضرورت ہے نہیں گوشت دی یا اللہ کا یہ ضرورت ہے نہیں کہ تو کہ میں ہی جانور کا خون میں ہے سو تک کے نہ کیا اللہ کو دیکھو میں کو ضرورت ہے اللہ دی اللہ کو ضرورت ہے نہیں کیونکہ اللہ ہر چیز کی ماورا ہے وہ کوئی چیز کا محتاج ہے نہیں وہ کہیں کہ وہ جھکنے کی ضرورت ہے نہیں دیکھو میں کو جھکنے کی ضرورت ہے. یہ واسطے
قربانی کو اخلاص نیت دینا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت دینا ان اندر ریاکاری اکرام بالکل نہ ہوئے. اگر ریاکاری اکرام ہوئے تو حدیث کے اندر آنے کل قیامت والا جائے جے والے ماشاءاللہ میدان لگ سے اللہ فرمائے جنہیں کو دکھانے واسطے کتاب کی نہ بدلہ بھی ہونے کو اگر اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ پر بسی تھا. ادھر احادیث مبارکہ کے اندر قرآن مجید کے اندر ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بدلا عطا پر بسی یہ وہ ذات و علم ہے اور پوچھا کہ اخلاص کو سے اخلاص نیت کو نہیں بسی جتنی زیادہ اخلاص بدل ویسی نیکی کے اندر تو اللہ اپنی فضیلت کے اندر بھی ہمیں بسن رجی دے ویسے جو علماء کرام کو سن لے اسے حدیث مبارکہ کہ کہیں جا ملے کہ دان ہے کہ برابر ثواب مل گئی کہیں جا ملے 70 کے برابر ثواب مل گئی کہیں جا ملے 700 کے برابر ثواب مل گئی. دھیرے والے بھی کو یاد ہے ایک دفعہ آپ نے استاد کو لسا حدیث کا سبق پڑھ دے پیا تو اس طرح کی حدیث ہے یہ تو استاد نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ کیا مطلب ہو رہے کہ کئی ویلے نبی سے فرمانے پہ لانے کے برابر ثواب کئی ویلے 70 کئی ویلے 700 یہ بدلنے میں کیا مطلب ہے حالانکہ ایک چیز ہونی چاہیے تو استاد نے وضاحت یہ فرمائی ہے کہ جتنی اخلاص بدلا ویسی تو انہی فضیلت بھی ہونے درجے کے مطابق بدلی ویسی. اگر اخلاص آغاز رہے جائے تو وہ ایک نیکی 700 کے قریب پہنچ. یہ واسطے یہ آج جماعت کی سب تو اہم عبادت ہے سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ پسندیدہ عبادت ہے کہ کوئی اخلاص سے نیت دینا اللہ تعالیٰ کی رضا سے نیت دینا. باقی حضرات دہنوں کے اندر ہے کہ الحمدللہ یہ ادارے کے اندر تقریباً 50 سال تھی منا لیا اللہ تعالیٰ کے فضل دینا اللہ کی رحمت دینا ادارہ اور یہ ادارہ یہ ادارے کی ذمہ داری سے آسانی چاہوں اور یہ ادارے جیسا کوئی ٹھیکیدار بھی کہن سے یہ ادارے کا نظام اساری کوشش اور دوسرا حضرات دیش تعاون دینا یہ ادارہ چلتے الحمدللہ سارا بنات کا کم جو ہے عید بعد بھی کچھ بناتا پہ 15 دن اندر مکمل تھی بس سارے پر بھی 50 کے قریب بچے ہیں جنہیں کتاباں پڑھنے بڑھیا بچے پڑھانا دیں یہ ٹائم مثلا الحمدللہ 8-9 بندے ایسے جرے ادھر کے پڑھانے والے سے 4 باجہ الحمدللہ 3 بار مسافر انسان دے بنے میں پچھلے عید میں جیسا آیا 35 بار الحمدللہ جنہاں نے وفاق مدارس سے امتحان دیتا ہے یہ دوسرا حضرات کو لگتا ہے کہ یہ عام گار ہے مول کی جنہاں نکم میں بس پیٹ بنا دے لیے کوئی کام کہنے این سیرت ہے اگر ساتھ کہتے دیکھو تو وقت پتا چل سے کہ یہ کتنا بھاری کام ہے یہ میں کہنے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا بڑا بوجھ ہے نبوت کا وہ بوجھ ہے وہ علماء اور اساتذہ کے نبی سے نبات تو یہ نظام جو ہے کچھ حضرات دے تعاون دے نال تواڈی کوشش دے نال یہ نظام چل سے اور الحمدللہ کیا حضرات میں ڈھیر سارے کو معلوم ہو سی کہ الحمدللہ مسجد کا کام بھی تھی نہ پہ اہلِ الحمدللہ مکمل تھی کہ فجر یا بھائی فجر انشاءاللہ اہلِ اندر بھرا بھی وقت سے اللہ توفیق دے ہوئے تو اچھا کر لا دے گا کتنا بڑا آسا کام کرے دے سے اور یہ کہنے کہ وہ مسجد اندر صرف آسا بات ہے اتواری آسانی واسطے سارا نظام کرتا ہے
یہ واسطے گزارش یہ ہے کہ دل کھولتے تعاون کرو اور اپنا حصہ ملو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. میرا بندہ مسجد بڑھے سی اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر دا گھر تیار کرنے سی. اور یہ ضروری کہنی جو یہ پوری مسجد بڑھے سی جب اللہ ہوگا جنت کے گھر تیار کرنے سی. کہیں اگر کام بیٹھے بلا کے دن اللہ اندر گھر بھی جنت کے تیار کرنے سی. ان 50 ہے تو اندر بھی بڑھ سے جتنا اللہ تبارک و تعالی کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمت فرماؤ تھوڑی دی جیب کو ہوا لو ان کے بعد جب ہمیں عید نماز سے طریقہ سمجھے سا اور ان کے بعد نماز پڑھتے ایک مدرسے دے ہوں نہیں جس کو چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کہیں مدرسے دے جرا محتمم ہوتے نا انہیں کو روایتے سکنے بیٹھے حال نہیں کہ وہ بیچارے دے نال کیا کچھ گزرتا پیا. سب تو بڑی چیز ہے کہ حکومت کی طرف سے کتنا دباؤ ہوتے مول میں ہوتے جنہیں عام لوگ ہیں انہیں تو کوئی دباؤ نہیں ہوگا. مول میں ہوتے حکومت کا دباؤ الگ عوام کا دباؤ الگ جنہیں بیمار پڑتے ہیں انہیں دباؤ الگ ہوتے. اور جو مولوی ہے وہ بیچارہ مفت دیتا ہے سارے ذمہ داری ادا کرنے میں پر مال جاوے انہیں کنے جو جزا بھی مولوی دے گئے. کوئی مسلمان مرد یا عورت بال یا بچی یا بچہ فوت ہوئے انہیں جنازہ بھی مولوی پڑھا لے. کہیں نیڑے میں کوئی عام بندہ آ جائے گھر کے آئے تو وہ نماز بھی مولوی پڑھا لے. تو یہ سارے کام مولوی مفت کرے دے اصحاب اڑا گیر پہنے ہیں بخار آن پہنے ہیں اور یہ چیز کرے گا کہ تمہارے واسطے ہے بڑا جیب کو تھوڑا جہاں حرام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے رب سے دیتا جتنا انسان دے گھٹ دے. پرلے پرسی دو بندے اٹھی ہوئے کاری بننے سے اپنے نہیں پڑے گا. یہ واسطے تھوڑا جہاں اللہ کے راستے کے اندر تعاون سمجھو. بہت ہی موٹے بڑا 8 بندے اگر پڑھے دیں انہیں 8 بندے کی تنخواہ اور یہ سولر لگے بھی تو سولر کو دیکھتا سکے ساری بجلی کے لیے مفت چلتی ہے. میں اور بھی موبائل دے تو کارڈ نکال سکتا ہے. یہ مہینے میں سر 43,000 ہوتے ہوئے ہے. یہ اٹھڑی چھاں دلے اگر ان پکے جانا کریں تو انہیں صرف اثر کرنے فائدہ دینے پڑے تھے. تو آنے بار بڑھانے وہ سارے وہ فائدہ دینے تقریباً 3 پیدے پکے ایک ٹائم چلنے پر ہونے میں اتنا الگ بچے جیرہ پڑھتے تقریباً 50 کے قریب بچے ہیں جیرہ قرآن مجید پڑھتے 50 کو ہوتے تھی ویسے تو انہیں جو بھی پکے چلتے ہیں نماز کے ٹائم اٹھا کے پکے چلتے ہیں 3 پیدے پکے بیک وقت چل رہے تھے. یہ واسطے حضرات تعاون پر پیسوں کے ایک کام چل سے اور سب تو بڑی چیز مسجد بڑی کے ان اندر تک کھول دے تو حصہ ملانا چاہیے. ادھر یہ سمجھو کہ جائے مسجد اندر تھوڑا جا بھی حصہ ملانے کے پکی جائے تو اپنا جنت کے گھر بڑھا لیا بس. اللہ کے رسول دی کام جو کیتا ہے ایک کوڑ تو دے میں مار سکتے تھے. اللہ کے رسول کی زبان میں کہیں کوڑ نہیں جا رہی تھا. اگر تو انہی ہے تو مانگ لیا تھا تو دوسرا اپنے مکے دے نال کوئی شاید گھرنا اور آپ اپنی سامنے لگو بسے دے انہیں بات چلے ہوتے کم سے کم اپنی آخر پاسوں کو کوئی نہ کچھ کر بنی. یہ جیرہ کچھ دنیا کے پیچھے ادھر پیا راسی سارے مارا کے بعد بھی جو برا سا جیرہ وہ ایک بیدے نال لڑے کے ہوتے موبادے میں وارثا سب کچھ تو وہ ہے جہاں اپنے ہنتے دے نال اللہ اندر واسطے کر کے تھے بس باقی ایسا بھی نہیں پیارا.
ٹائم ٹھیک ہے یہ نماز کا طریقہ سمجھ لوں یہ بیان یہ واسطے جلدی ہوا ہے کہ سارے کچھ عزیز کچھ دوست دیر نال تشریف لینا ہے میں جو لکھاؤ شروع کرے سا اس میں سے جو بیان ہو کی ہم جلدی ہوئی بولا میں کئی دفعہ میں دیکھے ایک آدمی کا ذہن بھی یہی ہے کہ جب یہ نماز کا طریقہ بسار اس طرح کچھ دوست آنے بعد دے پورا ایڈیو ایک سے گزارا کر رہے ہیں یہ واسطے کہ بھی ایک عبادت ہے عبادت کو ذرا سمجھ کے کرنا چاہیے ہے ایڈیو ایک سے گزارا بھی نہیں کرنا چاہیے جیسے ساتھی کھڑے تھے 10 دن خالی نہیں آؤ جلدی آؤ نا والا نماز کا طریقہ توجہ کر لیں تو نماز عید الاضحیٰ 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ 2 رکعت واجب نام چیز زید تکبیر دے پیچھو امام دے اللہ اکبر یہ تھی کوئی نیت باقی چیز زید تکبیر کی میں حسن ترائے زید تکبیر حسن پہلی رکعت اندر اور ترائے زید تکبیر حسن کچھ ہی رکعت اندر پہلی رکعت اندر کہنے والے حسن امام اللہ اکبر کرے سی اللہ اکبر کرتے ہاتھ بڑھتے ان کے بعد ثنا پڑھی ویسے ثنا پڑھنے کے بعد والا ترائے دفعہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے والا اللہ اکبر والا ہاتھ چھوڑ دے والا اللہ اکبر کرتے والا ہاتھ بڑھ دے ان کے بعد قرات سے قرات کے بعد رکوع و سجدہ والا آگے سجود ہی رکھا دے رکوع ہی رکھا دے پہلے جسے قرات یہاں سے بعد اگلے رکوع بنا دو رکوع دے وچ بنا کر پہلے آپ کھڑے ہیں امام دے وچ کسی اللہ اکبر سبا ہاتھ اوتے کرتے چھوڑ دے ولا اللہ اکبر کہتے ولا ہاتھ چھوڑ دے ولا تیجی تکبیر بھی اللہ اکبر کہتے اوتے ہاتھ چاہتے چھوڑ دے اور چوتھی تکبیر اسی رکوع واسطے وہ بغیر ہاتھ چاہتے ہوئے رکوع جو سو پہ باقی ان کے بعد سجدہ اسی سجدے کے بعد تحیات پر سلام اسی تو اے وی نماز ایک دفعہ بلا رہے نا بیا 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب نال چیز زید تکبیر دے پیچھو امام دے اللہ اکبر اور چیز زید تکبیر کی حسن ثنا پڑھانے بعد اللہ اکبر کے سی امام ہاتھ پہ چاہتے بڑا چھوڑ دے بلا اللہ اکبر کہتے ہاتھ بڑا چھوڑ دے بلا تری دفعہ اللہ اکبر کے ہاتھ پہ چاہتے بڑا ہاتھ بعد دیں دوسری رکعت اندر رکوع دے کے بجا کر پہلے اللہ اکبر ایک دفعہ کرتے ہاتھ پہ چاہتے بڑا چھوڑ دے ایک تکبیر دی گئی بلا دوسری تکبیر دے ہاتھ پہ چاہتے اللہ اکبر کہتے ہاتھ چھوڑ دے بلا تری تکبیر دے بھی میں کرے ہاتھ پہ چاہتے بڑا چھوڑ دے اور چوتھی تکبیر رکوع دی ہوسی انہیں میں ہاتھ چاہتے بغیر رکوع ہوئے یہ چیز ہے تکبیر باقی نماز امام پڑھتے سے ہوئی نیت کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بيحكم الحاكمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد دعا دینے میں سے والا دعا دعا خطبہ کو جو لوگ سننا دی کچھ لوگ نہ عادت کریں وہ ایمان سے والا بد نظمی بکھانا بیان ہے تو انہیں حضرات کو گزارے ہیں جنہیں بد نظمی پیدا کرنا ہے خطبے کا سننا بڑے ہوتا رہا ہے ایمان سے اور دعا دے بعد والا خطبہ ہوگی خطبہ دے لئے بڑی میں سے بڑا ہی نواز مہر بندی ہے ادھی عید باتیں رکھاوے نے بڑی جلدی ہوتی ہے عید لیے وہ روزانہ ہوں گے ایمان سے جلدی ہوتی ہے سال بعد عید آتی ہے اللہ کے بندے اگر کوئی 5 منٹ خطبے دے رہتے ہیں تو کوئی بخار پیدا کرے یہ واسطہ بعد نظمی پیدا نہیں کرتی دعا دے بعد خطبہ سی خطبہ سن دے خطبہ بعد تشریف دینا سن الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اے اللہ ایمان تقوی و اخلاص و عمل صالح و عزت کی عطا فرما اے اللہ ایمان تقوی و اخلاص و عمل صالح و عزت کی عطا فرما اے اللہ قدر مدد کو پورے پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قدم قدم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن شروع فتن کو وسط سارے حفاظت فرما اے اللہ صحیح نماز سعادہ کی تیسی کو اپنے دربار عالم قبول کو منظور فرما اے اللہ جو لوگ قربانی کرنے میں انہیں دی قربانی کو اپنے دربار عالم قبول کو منظور فرما اے اللہ جو لوگ صاحب زکات ہیں یا صاحب نصاب ہیں اے اللہ قربانی کی عید رکھنے دے اے اللہ انہیں کو ہدایت عطا فرما انہیں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ دنیا میں کوئی شریک نہ چاہتے ہوئے خالی حال میں سے اے اللہ انہیں کو ہدایت عطا فرما انہیں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ صحابہ کرام کے رشتے کرو کی سلام کی توفیق عطا فرما اے اللہ کتنے مسلمان ہیں کتنے سے عزیز گواہ ہیں جو پچھلے سال سے اللہ عید کو کر رہے ہیں یا عید الفطر ہوتے ہیں اے اللہ عید کو دنیا میں چلے گئے اے اللہ انہیں سارے مغفرت فرما اے اللہ انہیں جو درجات کو بلند فرما اے اللہ انہیں قبر کو بلند کے بعد میں ان کی بار کرا اے اللہ سارے مطلب آقا کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو لوگ تیرے کو منہ موڑ ہوئے اے اللہ انہیں مقابل طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سارے مسجد رسول کو صلی کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو رستے کو جو ناراضی دی اے اللہ سارے لوگوں کو رخ بنا دی توفیق عطا فرما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اے اللہ فلسطین کے مظلوم کی مدد و نصرت فرما اے اللہ اصل عید جو مستحق فلسطین کے مظلوم ہیں اے اللہ انہیں بھی خوشیاں عطا فرما اے اللہ انہیں بھی اپنا ملک اے اللہ انہیں بھی اپنا گھر اے اللہ انہیں بھی اپنی آزادی عطا فرما اے اللہ انہیں حال رحم فرما یہ وقت پوری دنیا کو نصرت کو زیادہ اے اللہ تیرے چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ فلسطین کے مظلوم ہیں اے اللہ انہیں مدد و نصرت فرما اے اللہ انہیں حال رحم و کرم فرما اے اللہ سارے کو ہدایت عطا فرما اے اللہ
فرما، اے اللہ سب حکمرانی کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ سب حکمرانی کو ہدایت عطا فرما، ملک کے اندر انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سارے کوئی انصاف جہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سارے کو انصاف جہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج جہاں کے اندر جن لوگ غریب ہیں قربانی نہیں رکھے دیتے، اے اللہ جن لوگ قربانی رکھے دیتے، اے اللہ انہیں قربانی رکھنے والے کو انہیں غرباء اور مساکین کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اے اللہ سارے کو انہیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے منتقی سے ہوگی عطا فرما، جنہیں کو تیرے مدد سے ہم سے کسی کو منگی عطا فرما، اے اللہ کتنا تیرے پیارے اور جو ہے لوگ جنہوں نے کل حج والی عبادت کو ادا کی، اے اللہ سے سارے کو وہ حج بیت اللہ نصیب فرما اور عمرے والی سعادت نصیب فرما، اے اللہ فقیر مدینہ جس کا کو بار بار زیارت نصیب فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک ہوتے سلام پیش کرنے کا موقع عطا فرما، اے اللہ حضور کے روزے کی حاضری کا موقع عنایت فرما، اے اللہ حضور کی سنت و زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وأنت البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال أخرى قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها وذكر علماء أمته من سنته في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل الله من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحرام الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم علينا من الله مكان قبل أن ينال الأرض تطيب بها نفسها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأصابع الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشرف في امر الله عمر واشرف حيا عثمان واكرم علي واشرف النساء اهل الجنه وامضى رسول الله ورسوله رضوان الله تعالى عن اجمعين اللهم اغفر لنا ولكن مغفرة ظاهرة وباطنة لا تراد الرحمة الله بأسماء لا تقبل من بعد وارضا ومن حكم بذنبه حقا ومن وضعهم فيه وضعا وخير أمتي قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذكر الله تعالى على أولادكم وقال منكر والله يعلم ما تصنعون. صلوات عيد مبارك. قربانی رکھوں سے بچے ہیں بابی ہزار کٹے ہوئے بچے ہیں 3 سال کو رکھنا ہوئے تو والد صاحب میں